حسن یا حسین یا 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 علی 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 مرتضی شیر خدا مرتضی شیر خدا مرتضی شیر خدا یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا علی یا علی اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے اپنے واٹس ایپ چینل پر 52 سیکنڈ کی یہ ویڈیو بھیجی ہے جو پیلی بھیت کے مولوی سنابل ڈھولکی کی ہے، جس میں وہ اجمیر شریف میں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پاک کے سامنے سجدہ ریز ہے، یعنی پیشانی ٹکی ہوئی ہے، دونوں ہتھیلیاں زمین پر جمی ہوئی ہے، کوہنی اٹھی ہوئی ہے، دونوں گھٹنے زمین سے لگے ہوئے ہیں، یعنی پوری سجدے کی کیفیت میں وہ مزار شریف کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہندوستان میں کم علمی کے بنا پر بر صغیر میں مسلمانوں نے مزارات کے ساتھ وہ معاملات کیے ہیں جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ مزارات پر ایک سے زائد چادریں چڑھانا، مزارات پر گھوڑے باندھنا، مزارات پہ کہیں چوڑیاں باندھنا، کہیں دھاگے باندھنا، پھر کہیں مزار کا طواف کرنا، اور کہیں پر معاذ اللہ اپنے بچوں کو اس طرح کہ 10 سال 20 سال کے جب ہو جائیں تو اسی مزار پر جا کر بال کاٹنا، یہ سب بے اصل باتیں ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ وہابی دیوبندی ان چیزوں کو دیکھ کر بریلویت کا نام دے دیتے ہیں، دیکھو یہ بریلوی ہے۔ ہم نے بارہا بتایا کہ بریلویت اہل سنت و جماعت کا نام ہے، حقیقی اہل سنت و جماعت ہی کو فی زمانہ بریلوی کہا جاتا ہے۔ تو بریلویوں کو سمجھنا ہے تو ہمارے امام کی کتب کا مطالعہ کریں، ان کی فکر کا مطالعہ کریں، ان کی تعلیمات کو دیکھیں۔ اب ان میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اور کچھ رافضی ہیں صحابہ پر بھونکنے والے جو اپنے آپ کو بریلوی بھی نہیں کہتے، وہ خود بریلویت سے، اعلیٰ حضرت سے، تعلیمات اعلیٰ حضرت سے چڑھتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ مولوی سنابل ادریس رضا خان پیلی بھیتی کا بیٹا ہے، اور وہ بیٹا ہے حضور شیر سنت جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد خاص ہے ان کا۔ یہ لوگ تو پہلے مسلک اعلیٰ حضرت ہی کے مطابق ان کے معاملات تھے، لیکن کچھ سالوں سے ان کی روش الگ ہو گئی ہے۔ اب یہ صرف نام کی حد تک اعلیٰ حضرت کو استعمال کر رہے ہیں، اور اپنی ہر برے فعل کو، اپنی ہر بدکاری کو، برے کام کو فتاوی رضویہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہمارا یہ فعل فتاوی رضویہ سے ثابت ہے، ہم مسلک اعلیٰ حضرت پر ہیں، جبکہ ان کے جو معاملات ہیں موجودہ بہت سارے، ڈی جے، ڈھول بجانا، مزاروں کا طواف کرنا، شیعت کی بولی بولنا، صحابہ پہ تبرہ کرنا، اس طرح مزارات کے ساتھ معاملہ کرنا، اس کی تعلیمات اعلیٰ حضرت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جو 30 جلدوں میں چھپتی ہے، اس کی 22ویں جلد ہے، اس میں ایک رسالہ ہے الزبدۃ الزکیہ، یعنی صاف ستھرا مکھن، صاف ستھرا خلاصہ سجدہ تحیت یعنی سجدہ تعبدی کے بارے میں۔ سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک سجدہ بندگی جو کسی غیر خدا کو خدا سمجھ کر کیا، عبادت سمجھ کر کیا، وہ کافر ہوا، اور اگر خدا سمجھ کر عبادت کی نیت سے نہیں کیا، تعظیم کی نیت سے کیا، تب بھی یہ حرام ہے، ہماری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی 22ویں جلد صفحہ نمبر 474 پر فرماتے ہیں کہ مزارات کو سجدہ یا ان کے سامنے زمین چومنا حرام، اور حد رکوع تک جھکنا ممنوع ہے۔ پھر سلام کے تعلق سے اعلیٰ حضرت اسی 22ویں جلد صفحہ نمبر 472 پہ فرماتے ہیں سلام میں رکوع کے قریب تک جھکنا بھی مثل سجدہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں نہ بوسہ دے نہ جھکے کہ دونوں مکروہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سلام میں نہ جھکے کہ بادشاہ ہو یا کوئی، کسی کے لیے جھکنے کی اجازت نہیں، اور ایک وجہ ممانعت یہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ کا فعل ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جب روزے پر حاضری ہو سرکار کی مزار پاک پر، وہاں کے آداب بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ روزہ اطہر کی زیارت نصیب فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب کوئی روزے پر جائے سرکار کی مزار اقدس پہ، جو کائنات میں سب سے بڑی مزار ہے، حضور کے مزار سے بڑھ کر کس کی مزار ہو سکتی ہے، جو کچھ ہے سب حضور ہی کے طفیل ہے،
تو اعلیٰ حضرت فرماتے وہاں نہ دیوار کریم کو ہاتھ لگائے، نہ چومے، نہ اس سے چمٹے، نہ طواف کرے، نہ جھکے، نہ زمین چومے، کہ یہ سب بدعات قبیحہ ہیں۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت وہاں کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ یہ سب بدعات قبیحہ ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اس کی اجازت اور جگہوں پر کیسے دی جا سکتی ہے؟ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 22 کی صفحہ نمبر 466 پر 466 پر ارشاد فرماتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں کہ غیر خدا کو سجدہ تحیت یعنی تعظیم کا سجدہ شراب پینے اور سور کھانے سے بھی بدتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو وہابی دیوبندی اعلیٰ حضرت کی طرف بدعات کا الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے بدعات کو فروغ دیا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی عبارات کو کھلی آنکھوں سے اور دماغ کی کھڑکی کھول کر پڑھیں کہ اعلیٰ حضرت تو اسے سور کھانے اور شراب پینے سے بھی زیادہ برا بتا رہے ہیں۔ ویسے تو یہ لوگ ختم ہو چکے ہیں، مٹ چکے ہیں، یہ نام نہاد جنہوں نے بریلی سے الجھ کر اور اعلیٰ حضرت کا صرف نام استعمال کر رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ کو عام کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ عبارتیں جو میں نے پڑھی ہیں آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، فتاوی رضویہ کی جلد 22 جو صفحے میں نے بتائے ہیں ان صفحوں پر یہ عبارتیں موجود ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اس کا یہ فعل جو نظر آ رہا ہے ویڈیو کے اندر کہ مزار پاک کے سامنے یہ بالکل زمین بوس ہو چکا ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟ ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے تعلیمات اعلیٰ حضرت ہے؟ یہ کیسا مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ جو ان کے بچے کچے مریدین ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ایسے ٹٹ پنجیوں کے بہکاوے میں نہ آئے۔ یہ صرف اپنے مفاد کے خاطر، اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی صاف ستھری تعلیمات جو قرآن و سنت سے مستدل ہے، ہم نے حوالے کے طور پر چند باتیں پیش کی ہیں، اسے پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور ایسے ڈھونگیوں سے، بونگیوں سے، ڈھولکیوں سے، ایسے نچنیوں سے، شریعت کا مذاق اڑانے والوں سے، بدعات کو فروغ دینے والوں سے، خرافات کا چرچا کرنے والوں سے دور رہیں، اور جو صحیح تعلیمات قرآن و سنت کی ہے، ہمارے بزرگوں نے پیش کی ہے، اس پر عمل کریں۔ مزارات اولیاء کی حاضری سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن جو حاضری کے آداب بتائے گئے ہیں اس طرح حاضری دیں۔ غیر شرعی کام کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ چینل سے جڑے رہیے، دوستوں کو جوڑتے رہیے۔ اس چینل سے انشاءاللہ اسی طرح ہر باطل کے خلاف سنی جمعیت الاحناف تمام دوستوں کو جوڑیے۔ جوڑنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دوستوں کی اجازت سے ان کا موبائل لیں، ان کا واٹس اپ کھولیں، اپڈیٹس میں جائیں، اوپر کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن ہے، وہاں سنی ٹائپ کریں، نیچے سنی جمعیت الاحناف آئے گا، اس پہ کلک کریں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو دبائیں، فالو کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ چینل میں جو بھی معلومات آتی ہے اس کو پڑھیں، سنیں، اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کیا کریں، اور اس چینل سے ہمیشہ اپنے ہو بیگانے ہو جو بھی غلطی کرے گا، دور موجودہ میں جتنے باطل فرقے ہیں، ان کے باطل عقائد و نظریات ہیں، سب کا ڈنکے کی چوٹ پہ رد ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کا سچا پیروکار بنائے، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔